بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، میرے بزرگوں، بھائیوں اور عزیز نوجوانوں اور میری پیاری ماں بہنوں اور بچیوں، ایک مرتبہ پھر میں آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، پروگرام کے بقیہ حصے میں۔ اور ہم یہ بات عرض کر رہے تھے کہ جو موت کو یاد کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ زیادہ سے زیادہ اکثر موت کو یاد کیا کرو، تو میں نے کہا کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے جو کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے تو موت یاد رہتی ہے یا موت کی یاد آ جاتی ہے کہ یہ ہماری اصلی حقیقت ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبرستانوں میں جانے کا طریقہ بتایا کہ وہاں جاؤ اور وہاں سلام پڑھو مردوں پر، اور سلام پڑھنے کے بعد دعائیں کرو ان کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ نے خود ذکر و اذکار بھی کیے، جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ کا مر بقبرین، آپ کا گزر ہوا دو قبروں پر، فقال انہما لا يعذبان، آپ نے فرمایا کہ ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ اور خیر ایک طویل واقعہ ہے، اس کے علاوہ ایک دو اور واقعات بھی ہیں جو اس وقت میرا موضوع، لیکن آگے چل کر کے میں اس پہ بات کروں گا۔ میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ موت کو یاد کرنا، تو قبرستان میں جائے انسان، اس کو موت یاد آ جاتی ہے، اپنی حقیقت یاد آ جاتی ہے۔ وہاں آپ کو اپنے رشتہ دار، عزیز و اقارب، بزرگ، آس پاس پڑوس کے رہنے والوں کی قبریں نظر آتی ہیں جو آپ کے ساتھ تھے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہماری حقیقت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ موت کو یاد کرنے کا دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ ہم دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے خاتمہ بالخیر کا، ایمان کا۔ اور جب بھی کبھی ہم انسان کو شیطان گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسے یہ کہتا ہے کہ یہ حرام کام کر لو، یہ غلط کام کر لو، کسی کا حق غصب کر لو، تو اسے موت یاد آنی چاہیے کہ مجھے مرنا ہے، اس دنیا سے جانا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہی ارشاد فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون ہے نیک کام کرنے والا، اچھے کام کرنے والا، اور اپنے اعمال کی حفاظت ہم کیسے کریں، یہ انتہائی ضروری ہے اس بنیاد پر۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ موت کو یاد کرنا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ ہم موت سے اس طریقے سے خوف میں نہیں ہوتے، حالانکہ ہم سب کو پتہ کیا ہے، یقین ہے کہ ہم سب نے اس دنیا سے جانا ہے، ایک دن ہم مر جائیں گے سارے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑی شفقت ہے تمام مخلوقات پر کہ وہ دیکھتے ہیں کہ اپنے جیسے دوسری مخلوقات، انسان دیکھتے ہیں کہ ان جیسے انسان مرتے ہیں، وہی انسان ان کو لے کر کے دفن بھی کرتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں۔ ہمارے عزیز و اقارب، رشتہ دار، والدین، بزرگ، دوست، ساتھی، احباب، جوان، بوڑھے، بچے، مرد، عورتیں، سبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر روز اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کا وقت پورا ہو جاتا ہے، اور کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کب کس وقت جانا ہے۔ اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا کہ ہمارے اندر خوف نہیں ہوتا۔ اگر خوف یہ طاری ہو جائے کہ مجھے بھی مرنا ہے، یہ کہ یقینی بات ہے، یا کسی سب پر یہ خوف طاری ہو جائے، تو فرمایا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا بھول جاؤ، تم تو اپنی فکر میں پڑ جاؤ، کھانا پینا بھول جاؤ، سونا بھول جاؤ، رات کو نیند ہی نہ آئے کہ مجھے تو کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا، احسان کیا کہ یہ بات ذہن سے نکال دی، خوف والی کیفیت ذہن سے نکال دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو قائم کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ موت کو یاد کرنا
اور ایک بات دوسری اس بات میں یہاں ایک اشارہ ہے کہ قاطع اللذات حازم اللذات، کہ جو ختم کرنے والی ہے لذتوں کو۔ اب لذتوں کو ہضم کرنا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کہیں دنیا کے مزوں میں ڈوب کر کے آخرت کو اور موت کو اور آخرت کی زندگی کو بھول نہ جائے۔ تو اس کی مثال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھوک کی حالت میں، انتہائی بھوک کی حالت میں، گرمی میں تشریف لائے، انہوں نے کھجور کھائے، ٹھنڈا پانی پیا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کا بھی تمہارے ساتھ حساب ہوگا قیامت کے دن۔ اس کی فکر ہونی چاہیے۔ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرتے۔ کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ بے انتہا دیتے ہیں، رہنے کے لیے خوبصورت اور اچھے آرام دہ جگہ ملتی ہیں، اور انتہائی اچھی طریقے سے رہتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تو بہرحال موت کو یاد کرنا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ انسان جب جائے مریض کے پاس، یا اس قسم کا انسان جو کہ کوئی بھی مریض ہو، لیکن خاص طور پر ایسے لوگ جو کہ مرض کی وجہ سے انتہائی جو پریشان ہوں، بیمار ہوں، اور وہ ایسی کیفیت کی طرف اور یا کیفیت میں پہنچ گئے کہ اب لا علاجی کی کیفیت ہے، تو اس کے لیے فرمایا کہ اگر ان کے پاس ہم جائیں، کسی بھی مریض کے ذالک خصوصاً ان کے پاس، تو ان کے سامنے ان کی کمزوری، ان کی جو ایسی باتیں نہ کریں جن سے ان کے اوپر اثر پڑے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ مطہرہ یہ ہے کہ ہم کہیں لا بأس طہور انشاءاللہ۔ اب ہم یہ کہیں کہ انشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں، یہ بیماری گناہوں سے بھی پاکی کا ذریعہ ہے، اور دوسرے نقصانات سے اور ضرر سے بھی پاکی کا ذریعہ ہے۔ اور آپ نے پھر دعا بتائی کہ یہ دعا جو ہے پڑھ کر کے مریض والوں کو، یہ جو مریض ہے یا گھر میں جو لوگ ہیں ان کے لیے جو ہے یہ دعا کی جائے، تاکہ جو مریض ہے اس کو تشفی ہو، تسلی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ان کو ایسی کیفیت ان کی نہ ہو کہ وہ پریشان ہو جائیں اور بیمار ہو جائیں۔ تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے اور آپ کسی مریض کی زیارت کرتے تھے، تو اس مریض کو آپ دعا بھی بتاتے تھے اور کرتے بھی تھے خود بھی، اور آپ مریض کے پیشانی پر ہاتھ رکھتے۔ یہ ایک انسانی ہمدردی کا طریقہ آپ نے بتایا ہمیں، یا جو ہے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے اور دعا فرماتے۔ اور آپ کی کئی دعائیں ذکر ہیں، اور ان دعاؤں کو یاد بھی کر لینا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ فرماتے اللہم رب الناس اذہب الباس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما، ایک یہ دعا ہے۔ اس کے علاوہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذات پڑھ کر کے اپنے آپ پر پھونکی اور سارے اپنے جو ہاتھوں پہ پھونک کر کے سارے بدن پہ ملی، یہ ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں جو کہ ایسے بیمار ہوں جو بیچارے بالکل ہی نا امید ہوں۔ سورۃ فاتحہ کا پڑھنا۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے، اور آپ نے جہاں تکلیف تھی وہاں ہاتھ رکھا، اور بلکہ ان کو کہا کہ آپ ہاتھ رکھیں اور 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور
7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر۔ تو یہ دعا آپ کو دعائی مسنون دعاؤں کی کتابوں میں ملے گی، اس کو 7 مرتبہ پڑھ کر کے دم پڑھیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری کے لیے آپ تشریف لے گئے، تو آپ نے ان کے لیے دعا کی اور 3 مرتبہ فرمایا کہ اللہم اشف سعدن، اللہم اشف سعدن، اے اللہ سعد کو جو ہے شفا عطا فرما۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر کرنا، اذکار کرنا، اللہ کی طرف توجہ دینا، تو اور قرآن کریم کی اگر تلاوت ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت کرے، ویسے ذکر اذکار کرے، تسبیح لے ہاتھ میں رکھے، اللہ کو یاد کرے، استغفار پڑھے، لیکن اللہ تعالیٰ سے نا امید نہ ہو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان ساری حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ خواہ و مریض کتنا ہی سخت ہو ان کو تسلی دلائی اور ان کو یہ کہا کہ انشاءاللہ آپ کی بیماری آپ کی گناہوں کی بخشش کا سبب بنے گی، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کو طہور یعنی آپ کو پاک کر دیں گے، آپ کی یہ بیماری پاکی کا سبب بنے گی۔ تو یہ چند ایک گزارشات، اور خصوصاً ان لوگوں کی خدمت میں جو کسی تکلیف میں ہوں، اور انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے تو اس کی کیفیت بہت ہی زیادہ پریشان کن ہوتی ہے، خود انسان اس تکلیف کو نہیں برداشت کر سکتا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگ جو زندگی سے انسان بہت ہی زیادہ بے بس ہو جاتے ہیں، تکلیف جو ہے برداشت سے باہر ہو جاتی ہے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور موت کی دعا یا موت کی خواہش کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ انسان کو موت کی دعا اور طلب نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ اگر موت میرے لیے بہتر ہے تو مجھے موت عطا کر دے، اور اگر زندگی میرے لیے بہتر ہے تو زندگی عطا کر دے۔ اور یہ بھی اسی صورت میں جب انسان کو بہت ہی زیادہ تکلیف اور پریشانی، اس سلسلے میں علماء نے کہا کہ لکھا ہے کہ اس سلسلے میں ہو جس طرح کی اس کی ایمانی کیفیت کو خطرہ ہو، ایمان کو خطرہ ہو، فتنے کا سامنا ہو، اس صورت میں ایسی دعا کریں۔ ویسی موت کی دعا جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے گرد کے غلام اور فرد اسلم، حضرت اسلم بن زید یا زید بن اسلم کے جو پوتے ہوتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، ہم سب کی ماں، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قول کو نقل کرتی ہیں کہ آپ دعا فرما رہے تھے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، فقلت انا یکون ھذا، قال یأتینی اللہ بہ اذا شاء۔ حضرت حفصہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہا اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتی ہیں کہ آپ یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے اپنے راستے کی
شہادت کی موت نصیب فرما، اور میری موت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مجھے موت عطا فرما۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ مستحب ہے کہ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر کی موت، کیونکہ آپ کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں جو لوگ دفن ہیں بقیع میں اور مکہ مکرمہ میں، ان کے لیے بڑی فضائل ہیں، خصوصاً بقیع والوں کے لیے۔ اور ان کی محبت تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی، اور جو نیک لوگوں کا قبرستان ہوتا ہے اس کے بڑے فضائل ذکر کیے گئے ہیں، وہ پھر آگے چل کر کے انشاءاللہ مدفن پہ جب میں آؤں گا تو اس وقت ذکر کروں گا کہ جو لوگ ذکر کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک لوگوں کی مقابر میں جگہ عطا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جہاں ایک ایمان والا اللہ کا نیک بندہ جو اللہ تعالیٰ جس کو اپنے گناہوں سے معاف کر دے کہیں دفن ہو جائے، تو علماء کرام نے کچھ روایات سے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ دور دور تک جو ہے جتنے لوگ آس پاس میں دفن ہوتے ہیں، نہ صرف یہ اس قبرستان میں بلکہ کوسوں کا لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایمان والے کی برکت سے سب سے عذاب ہٹا دیتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا فرماتے تھے، تو انہوں نے امی جان حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، انہوں نے کہا کہ یہ بڑی عجیب بات ہے، انا یکون ھذا، آپ تو مدینہ منورہ میں ہیں، آپ باہر نہیں جا سکتے، آپ کی ذمہ داریاں ہیں، اور آپ کا قیام یہاں ہے، تو آپ کو شہادت کی موت تو تب ہوگی کہ آپ کہیں حدود میں ہوں، کہیں باہر ہوں، کہیں دشمن کے ساتھ لڑ رہے ہوں، اور پھر آپ مدینہ منورہ میں شہادت مانگ رہے ہیں، یہاں آپ کو کون آ کر کے آپ کے دشمن آئے گا اور آپ کو شہید کرے گا۔ تو دیکھیں ان کی امید، اللہ کے ساتھ ان کی تعلق، ان کا جو رجا ہے، رجا امید جو ہے اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اتنا مضبوط ہے۔ ہم لوگ اللہ کے ساتھ ہمارا جو تعلق کا رشتہ ہے اتنا کمزور ہوتا ہے کہ ہم بالکل بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں یاد ہی نہیں رہتے، اللہ کی ذات پر توکل ہمیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ لا کر کے دیں گے اذا شاء، جب چاہیں، یأتینی اللہ بہ، اس کیفیت کو یعنی مدینے کے اندر اور اللہ کے راستے میں، اور مجھے شہادت نصیب ہو ایک کافر کے ہاتھ سے، یہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائیں گے۔ تو یہ جن حضرات کو جو کوئی بھی ہو، ہم سب میں خود اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہمیں مدینے میں موت نصیب فرما، مدینے کی مدفن نصیب فرما۔ تو یہ حضرت عمر رضی، اور یہ استحباب لکھا ہے۔ تو یہ ہوا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو لولو فیروز المجوسی نے شہید کیا۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے اور کھڑے ہوئے محراب میں وہ ممبر کے پیچھے چھپ کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ اور یہاں ایک واقعہ ذکر کر دوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ شخص ایک صحابی کا غلام تھا، یہ جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، لیکن اس کو اس زمانے میں رستم کے جرنیلوں نے ملا کر کے سازش کر کے مدینہ میں غلام بنا کر کے بھیجا۔ تاریخ نے یہ بات لکھی ہے، یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے کہ تم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
قتل کرنا ہے اس لیے کہ ہمیں انہوں نے شکست دی ہے۔ اس زمانے کے رستم کو اور ایران کو فتح کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، تو یہ سازش تیار کی گئی اور ان کو غلام بنا کر کے وہ مدینہ منورہ میں لوہے کا کام کرتے تھے، لوگوں کے لیے تلواریں بناتے تھے۔ تو ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دوست احباب کے ساتھ بازار میں پھر رہے تھے، تو یہ آدمی آ گیا اور اس نے شکایت کی اپنے مالک کے بارے میں۔ ابھی مجھے ان کے جو مالک تھے جن کے یہ غلام تھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا ہے، شکایت کی کہ انہوں نے یہ مجھ سے بہت زیادہ اجرت لیتے ہیں، آپ میرا اجرت کم کر دیجئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کتنی اجرت لیتے ہیں؟ تو کہا کہ اتنی۔ تو کہا کہ یہ تو بالکل جائز ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم نے میرے لیے تلوار نہیں بنائی؟ تو اس نے کہا امیر المومنین میں آپ کے لیے ایسی تلوار بناؤں گا کہ سارے مسلمان اس کو یاد رکھیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ واللہ انہو حددنی بالقتل، اس نے مجھے قتل کی دھمکی دے دی ہے، تم لوگ نہیں سمجھے ہو۔ اپنے ساتھیوں کو کہا اس نے مجھے یہ کہا کہ میں تمہیں قتل کروں گا۔ لولا کنت امیر المؤمنین لقتلتہ، اگر میں مسلمانوں کا امیر نہ ہوتا تو اور مجھے انصاف اور عدل کا خیال نہ ہوتا تو میں اس سے ابھی انتقام لے لیتا، کیونکہ اس نے مجھے تحدیداً یہ کہا کہ میں آپ کے آپ کو مارنے کے لیے ایسی تلوار بناؤں گا کہ سارے مسلمان یاد رکھیں گے۔ اور کیا اس نے ایسے ہی، اس نے 2 سائیڈ والی تلوار بنائی جس کا سامنے جو کا دارہ تھا اتنا تیز تھا کہ وہ خنجر کے طور پر بھی چلتا رہا اور دونوں طرف جو ہے وہ مارتا چلا ہوگا۔ صحابہ کرام کئی لوگ شہید ہوئے، زخمی ہوئے، اور انہوں نے اس پر کمبل ڈالے تو اس کے بعد جا کر کے اس کو قابو کیا۔ تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا یاد رکھیے کہ اے اللہ تو مجھے موت عطا فرما، شہادت کی موت، اور مدینہ منورہ بلد رسول کی موت اور مدفن نصیب فرما۔ کہا گیا، تعجب کیا، کئی صحابہ نے اس پر کئی مرتبہ دوسری روایات میں آتا ہے کہ تعجب کا اظہار کیا کہ بھائی یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیں گے۔ اپنی بیٹی کو کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ دیں گے مجھے، اور ہوا یہی۔ تو بہرحال تمہیں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مریض کے پاس جا کر کے ان کی تشفی کے لیے، ان کی دلجوئی کے لیے اچھی باتیں کرنی چاہیے، تطیب نفس کے لیے، اور ان کو یہ نہ کہا جائے کہ آپ تو، جیسے ہمارے لوگ چلے جاتے ہیں مائیں بہنیں خصوصاً، او آپ تو بہت کمزور ہو گئے ہیں، دن تھوڑے رہ گئے ہیں، اور جو ہے آپ کچھ کھاتے پیتے نہیں، آپ یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے، رونا دھونا۔ ان بیچاروں کی جو تھوڑی بہت وہ کمی زیادتی ہوتی ہے مریض کی، وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان کی دلجوئی کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لا بأس طہور۔ تو اس لیے آگے انشاءاللہ اس پروگرام کو جاری رکھیں گے، اور موت جب واقع ہوتی ہے ہمارے کسی رشتہ دار کی، عزیز و قارب کی، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو ایک حقیقت ہے، ہم سب کو پیش آنی ہے، اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے گھبرانا نہیں چاہیے، تسلی کے ساتھ کیا کرنا ہے، کس طرح اس کو ہینڈل کرنا ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ اگلے سیشن میں بات کریں گے۔ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارا آخری خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور ہمیں مدینہ منورہ کی موت اور مدفن نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کسی کا کوئی سوال ہو تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ای میل، اور پھر دوبارہ اس کا ذکر ہو رہا ہے، ابھی ای میل آپ کے سامنے ہے، یو کین سینڈ us your questions through this ای میل۔ آپ اس ای میل کے ذریعے سے اردو میں، عربی میں، انگلش میں
جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں اپنے سوالات اور جوابات. جزاکم اللہ. جوابات ہم دیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.